بی بیرک چینیو آپ کا اپنا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اب میں قبلہ نامہ پر اظہار خیالات کے لیے جناب چودھری محمد وسیم احمد ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اظہار خیالات۔ بسم اللہ تعالیٰ عز و جل تمام تعریفیں سزاوار ہیں اس ذات مطلق کی جس کے قبضے میں ہماری جہان محال عزت ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر کے عبادت خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر عادل یزدانی کی کتاب ہو اور میں کچھ نہ کہوں ممکن نہیں تھا، لیکن جو کچھ یہاں بیٹھ کر لکھ سکا وہ آپ کے سامنے ہے۔ عادل یزدانی اور میرا بہت پرانا اور گہرا ساتھ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ ہم دونوں کے والد ہم جوان تھے اور ایک ہی محلے کے رہائشی تھے۔ میں نے اور عادل یزدانی نے، جو کہ ابھی اس وقت تک صرف عبد الرحمن تھا، اکٹھے حافظ انور صاحب کے پاس قرآن پاک ختم کیا، پھر سکول اور کالج کا دور بھی اکٹھے گزارا۔ اسی دوران اکٹھے شاعری شروع کی اور شاعر عشق بھی، اکٹھے کئی ادبی تنظیموں کا حصہ بنے، مشاعروں اور ادبی محفلوں میں شریک ہوئے، انگنت محفلیں میں برپا کی، کبھی ایوان شاکر میں، کبھی مرحوم عابد تمیمی کی بیٹھک میں، تو کبھی کسی حویلی میں۔ میں شاعری اور عشق دونوں میں بہت کمزور تھا اور عادل دونوں میدانوں کا شاہ سوار، اسی لیے بالآخر میں دونوں سے ہی توبہ طائب ہو گیا، مگر عادل کی برباد جاری ساری رہی اور ابھی انشاءاللہ رہے گی۔ ہاں، ایک اور بات جو ابھی مجھے ذہن میں آئی کہ میرے اس توبہ طائب ہونے کے پیچھے شاید تھوڑا سا حصہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اب یقیناً یاد بھی نہیں ہوگا کہ سال 1982 یا 83 میں جب کبھی میں 17 یا 18 سال کا تھا اور شاعری کا جنون تھا، مختلف سالوں میں اپنے نظمیں بھیجتا تھا اور چھپ جانے کی صورت میں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی دوران روزنامہ جنگ کے کالم نگار جناب منصور کیسر صاحب سے دوستی ہوئی، تو انہوں نے مجھے شاعری میں اصلاح کے لیے جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کے پاس بھیجا۔ ڈاکٹر صاحب میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد مخلوق کے استاد تھے۔ ڈاکٹر صاحب نہایت محبت اور شفقت سے پیش آئے، اپنے ساتھ اپنے پبلشنگ ادارے کے ارتاس کے دفتر لے گئے، میری غزلیں اور نظمیں ملاحظہ کی اور اپنے شاگرد رشید نائب نظر جاوید صاحب کے حوالے کر دیا اور ساتھ ایک مشورہ بھی دیا۔ ویسے بھی ان دنوں ڈاکٹر صاحب کا مشورہ بڑا مشہور تھا کہ وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے حوصلہ تو نہ دیا مگر ایک مشورہ ضرور دیا کہ بچے جس کے چکر میں شاعری کرتے ہو، میں جا کے اس کے والدین کی منت سماجت کر لیتا ہوں تاکہ تمہاری شاعری سے تو جان چھوٹ جائے۔ افسوس کہ میں نے اس وقت ڈاکٹر صاحب کا مشورہ نہیں مانا اور آخر کار نہ تو شاعری آئی اور نہ وہ ناظرین جس کی خاطر شاعری کرتے تھے۔ آج کی تقریب قبلہ نما کی رونمائی ہے جو کہ غزل کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ غزل کا انعقاد آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ایران سے ہوا۔ یہ فارسی قصیدہ سے نکلی ہوئی نظم کی ایک شکل ہے جس کا ابتدائی ماخذ عربی ہے۔ 12ویں صدی میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے غزل کی آمد ہندوستان میں ہوئی، جبکہ اس کے برعکس ڈاکٹر منور مرزا کہتے ہیں کہ دراصل غزل وہ شاعری ہے کہ جب عرب کے ریگستانوں میں خانہ بدوشوں کا ایک قافلہ کسی چشمہ یا کنویں کے قریب قیامت ہوتا اور وہیں نزدیک کوئی دوسرا قافلہ بھی اٹھتا اور پھر ایک قافلے کا لڑکا دوسرے قافلے کی لڑکی کو محض دور سے دیکھ کر ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا۔ چند دنوں کے بعد وہ دونوں قافلے پھر اپنی منزلوں کی طرف چل پڑتے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد لڑکے والوں کا قافلہ جب دوبارہ اسی مقام پر رکتا تو اس وقت لڑکے کو اپنی اس محبوبہ کی یاد آتی جسے اس نے محض دور سے ہی دیکھا ہوا ہوتا تھا۔ پھر اس وقت جو اس کے دل سے شعر نکلتے وہ غزل ہے۔ البتہ نصاب کی کتابوں میں یہی پڑھایا گیا ہے کہ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں جیسی باتیں کرنا ہے۔ آج کے دور میں غزل نے جتنی وسعت اختیار کی ہے شاعری سے پہلے اتنی نہ۔ دنیا بھر کے تمام مضامین اس کے دامن میں سمٹے ہوئے ہیں۔ عادل یزدانی غزل کے میدان کا پرانا اور ماہر شاہ سوار ہے۔ غزل میں ہر طرح کے مضامین خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ جہاں وہ عصر حاضر کی بات کرتا ہے وہیں وہ روایتی عشق کی شاعری کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے اور ہی جہاں کے لکھتے ہیں یہ تہا دار عشق پیشہ لوگ، صاحب حسن مثال ہے تو اور نگاہ دار عشق پیشہ لوگ۔ عادل کی غزلوں میں طبیعت کے حالات پر بھی جا بجا دوسرے موجود ہیں۔ اس ملک کو ہے تلخ حقائق کا سامنا،
यारों ने इसकी रखी थी बुनियाद ख्वाब पर। आदिल की शायरी में रोमानियत खुशी से ज्यादा रंजो अरम का पहलू लिए हुए नजर आती है। वो कहता है कि हमने मोहब्बतों में खसारे कमाए हैं, हर चंद कर रहे थे हमें तबाह लोग। आदिल की सारी शायरी नज़म हो या गजल आज के दौर की नुमाइंदा शायरी है। आदिल की गजल तमाम तर फिक्री और फनी लवाजमात को अपने अंदर समझे हुए है। किरदार की ये गजल जो मुझे बहुत पसंद है, उसके चंद अशआर उसके साथ इजाजत चाहूंगा। बाबे हिजरो बसाल को पहुंची, बाबे हिजरो बसाल को पहुंची, दिल कहानी कमाल को पहुंची, कब खबर मुझ जमीन जादे की, तुझ सितारा मिसाल को पहुंची। एक मोहब्बत के बेमजाल सी थी, रफ्ता रफ्ता मजाल को पहुंची। बहुत अच्छा।